اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدم حفظہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا أخبار الله وابن صالحي والبشر الموعود صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے آپ تمام مومنات کو آج کی اس میلاد پہ بہت مبارک ہو اور خداوند متعال ہمیں یہ جشن بارگاہ صاحب الزمان علیہ السلام میں منانا نصیب فرمائے. تو کنفیوژن نہ رہے، میں کہہ رہا ہوں میں نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے ذمے میں آ جائے ایگزام میں کسی وہ کنفیوژن رہا ہو. میں آج پڑھ رہا ہوں، کل اور پرسوں میں نہیں. مختصر سے مطالب پیش کروں گا، میں جانتا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں جتنے مطالب پیش کر پاؤں گا. کچھ خصوصیات ہیں جناب سید الشہداء کی جنہیں خصائص کہا جاتا ہے. خصائص جو مخصوص ہو، مختص ہو، اسپیسیفائڈ ہو فضائل کسی ایک سے جس میں دوسرے شریک نہ ہو. کچھ ایسے فضائل ہیں جو صرف رسول خدا سے مخصوص ہیں، اوروں کے پاس نہیں. خاتم النبیین صرف رسول خدا ہے، سید الانبیاء صرف رسول خدا. اسی طرح سے کچھ فضائل مخصوص ہیں جناب سیدہ سے، سیدۃ النساء العالمین صرف جناب خاتون جنت ہے. اسی طرح سے اور بہت سے فضائل کچھ جناب امیر علیہ السلام سے مخصوص ہیں. وقت نہیں کہ میں مثالیں پیش کر سکوں آپ کے سامنے، لیکن خود جناب امیر سے متعلق بہت سے فضائل ہیں، امام حسن سے متعلق کچھ ایسے فضائل ہیں جو صرف امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں. جناب سید الشہداء کے خصائص میں آتے ہیں. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے پوری کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ. وہ چیزیں جو اسپیسیفائڈ ہیں، مخصوص ہیں، مختص ہیں امام حسین علیہ السلام سے. اب میں نے زیارت وارثہ کا ایک جملہ انتخاب کیا ہے جس میں امام حسین پہ سلام بھیجا. اس سے پہلے کہ اس جملے کی تھوڑی تشریح کروں، ایک جملہ جس کو زیارت نہ آتی ہو تو نماز کے بعد کم از کم کربلا کا رخ کر کے اتنا ضرور کہہ دے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابو عبداللہ الحسین آپ پہ سلام. اور مرحوم آیت اللہ عبدالحاق صدقاری کسی نے سوال کیا، نماز میں اگر توجہ نہ رہتی ہو، انسان کنسنٹریٹ نہ کر سکتا ہو نماز میں، تو کیا کرے؟ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی امام حسین کو سلام کرے اور نماز کے آخر میں بھی حسین ابن علی کو سلام کرے، تو نماز میں خود بخود کنسنٹریشن بڑھنے لگے، انسان کی توجہ بڑھ جائے گی. تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اب یہ امام نے، چھٹے امام نے سید الشہداء کو سلام کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، یا ابا عبداللہ الحسین، اے عبداللہ کے بابا، اے حسین آپ پہ سلام ہو. بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ حضرت علی اصغر کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی تھا، نام عبداللہ تھا، لیکن اس بیٹے کی وجہ سے جو ایک ہی دن کا تھا اور پھر اس دن شہادت ہوئی جناب سید الشہداء کے عبداللہ بیٹے کی جناب علی اصغر کے علاوہ. لیکن بچپنے سے اس دنیا میں آمد سے ولادت آج ہی کے دن رسول خدا نے امام حسین کی جو کنیت رکھی تھی وہ رکھی تھی ابو عبداللہ. ابو عبداللہ یا پکارا جائے تو ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا. عزیزان گرامی، یہ نماز ہی کے بعد مستحب کیوں ہے کہ کربلا کا رخ کر کے کہا جائے، اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام ہو؟ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام ہو. عبداللہ کیا مطلب؟ اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی سروس کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا عبداللہ. جو اللہ کی بندگی کرے وہ عبداللہ ہے.
یہ نماز عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. اگر یہ نماز باقی ہے تو کسی حسین کے ایک سجدے کے صدقے میں باقی ہے. تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جب انسان نماز مکمل کر لے تو کربلا کا رخ کر کے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، اے حسین قیامت تک ہر اللہ کا بندہ، قیامت تک آنے والا ہر اللہ کا بندہ، ہر عبداللہ، ہر نماز پڑھنے والا، ہر روزہ رکھنے والا، ہر حج کرنے والا، ہر زکوٰۃ دینے والا، ہر خمس دینے والا، ہر جہاد کرنے والا، کوئی عبادت انجام دینے والا اللہ کا بندہ ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر اللہ کے بندے کے باپ آپ ہیں. جو بھی اب اللہ کی بندگی کرے گا تو وہ مدیون ہے، مقروض ہے امام حسین علیہ السلام کا. وہ کہے گا اے حسین اگر یہ نماز باقی ہے تو آپ کی وجہ سے، اگر آج میں نمازی ہوں تو آپ پہ سلام، میں نے نماز پڑھی. اگر میں نے آج روزہ رکھا تو آپ پہ سلام ہو، یہ روزہ باقی ہے. اگر میں نے حج کیا تو یہ حج آپ کی وجہ سے تھا. عزیزان گرامی، ایک ایسی پیشانی ہے جو سجدے میں نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ساری عبادتیں باقی ہیں. جوش ملی آبادی کا نام سن رکھا ہوگا، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے، ملحد ہو گئے تھے، زندگی ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا، خدا کو نہیں مانتے تھے. لیکن آخری عمر میں دوبارہ شیعہ ہو گئے. ان سے پوچھا کیسے آپ دوبارہ شیعہ ہو گئے؟ کہا مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا. پتہ نہیں تو ہے یا نہیں. جوش ملی آبادی کہتے تھے مجھے حسین ابن علی نے مجبور کر دیا کہ میں خدا کو مانوں. کہا میں منکر ہو گیا تھا خدا کا، لیکن جب میں نے کربلا میں عصر عاشور میں حسین کا سجدہ دیکھا تو مجھے نظر یہ آیا کہ کائنات میں اتنا ظلم کہیں ہو ہی نہیں سکتا جتنا کربلا میں ہوا ہے. اور اتنے ظلم کو دیکھنے کے بعد اگر حسین سجدہ کر رہے ہیں تو کوئی خدا ہے. اگر حسین سجدہ کر رہے ہیں تو کوئی خدا ہے. کہ اس لیے میں نے حسین ابن علی کی وجہ سے خدا کو ماننا شروع کر دیا. اتنا ظلم ہو کہ حسین نے شکوہ نہیں کیا کہ پروردگار عبیدک عبادک، تیرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، کہ کوئی خدا ہے جسے حسین سجدہ کر رہا. کہ مجھے ماننا پڑا حسین کی وجہ سے خدا ہے، میں حسین کی وجہ سے خدا کو مانتا ہوں. حسین نے منوا دیا خدا ہے. توجہ تو ہے. السلام علیکہ یا خار اللہ وابن خار. بس اسی جملے کو اگر پیش کر پاؤں والبتر الموتور. السلام علیکہ یا خار اللہ. خار عربی زبان میں خارا اور سے یعنی الفاظ کی خون بہا، خون کا بدلہ لینا. جب اگر کسی کا قتل کر دیا جاتا تھا پرانے زمانے میں تو عرب یہ کہتے تھے کہ اس کے خون کا جو بدلہ لے گا وہ اس کا سار ہے. خار سے الف رے خار، یہ اس کے خون کا بدلہ لے گا یا دیت لے گا یا احساس کرے گا، جو بھی ہوگا یہ اس کے خون کا بدلہ لے گا. تو جو خون کا بدلہ لینے والا ہوتا تھا اسے خار کہا جاتا تھا. توجہ ہے سب کی؟ جو خون کا بدلہ لے لیتا تھا اسے خار کہتے تھے. یہ خون کا بدلہ لے گا، یا بیٹا ہے یا باپ ہے بھائی ہے، یہ اس کا خار ہے، خون کا بدلہ لینے والا. اب جب چھٹے امام زیارت پڑھتے ہیں سید الشہداء کی تو زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا خار اللہ. اے حسین آپ پہ سلام ہو، آپ کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے. وابن سارے، اور آپ بیٹے بھی اس کے ہیں جس کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے. عزیزان کرام، جتنی تحریکیں چلیں، جتنی نہضتیں چلیں، جتنے انقلاب برپا ہوئے، جتنی موومنٹس چلی کربلا کے بعد، ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا. اور روایت کے الفاظ ہیں بارب امام کا بھی یہی نعرہ ہوگا اور ان کے علم کے اوپر یہی جملہ لکھا ہوگا. کیا؟ یا لثارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والوں آ جاؤ. امام زمانہ بھی جب پکاریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ میرا ساتھ ہو، وہ آواز بھی دیں گے تو کہیں گے خون حسین کا بدلہ لینے والوں، اگر خون حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو، میں ان کے خون کا بدلہ لینے آیا. امام زمانہ بھی یہی آواز دیں گے، یا لثارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والے. عزیزان گرامی،
اور جب اپنا تعارف بھی کروائیں گے تو روایت کے الفاظ ہے، شعبان کا مہینہ اس جملے کو پیش کر رہا ہوں، امام زمانہ کا بھی مہینہ ہے، سید الشہداء کا مہینہ، جب اپنا تعارف کروائیں گے تو کہیں گے الا یا اہل العالم، اور میں اس جملے کو پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ رحمہ بہجت سے، عبداللہ شیخ محمد تقی بہجت، وہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو اپنا تعارف ایسے کروائیں گے، الا یا اہل العالم ان جد حسین قتلوہ عطشانا عدوانا، 2-3 مرتبہ جملے کہیں گے، اے دنیا والو میں وہ مہدی ہوں جس کے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا تھا۔ اپنا تعارف سید الشہداء سے، کیوں سید الشہداء سے تعارف کروائیں گے؟ کہیں گے دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے نہ کربلا کو سنا ہو، جس نے نہ حسین کا نام سنا ہو۔ دنیا کے ہر آدمی نے امام حسین کا نام بھی سنا ہوگا، کربلا کو جانتا بھی ہوگا۔ اب امام زمانہ اپنا تعارف کروائیں گے تو کہیں گے وہ جو تم حسین کو سنتے رہے ہو، وہ جو کربلا کی آواز سنتے رہے ہو، اس حسین کا وارث میں ہوں۔ اپنا تعارف کروائیں گے تو امام حسین علیہ السلام السلام علیکم فار اللہ، وہ اپنا فارغ والوتر الموتور، مجھے نہیں معلوم کہ سب تک توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ، والوتر الموتور، وتر کہتے ہیں ایک کو، قرآن کے اندر یہ ہے نا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، وتر یا وتر کہتے ہیں ایک کو۔ تہجد کے اندر بھی 11 رکعت پڑھتے ہیں نا، جو ایک رکعت ہے اسے وتر کہا جاتا ہے، ایک کو وتر، جسے انگلش میں اگر ترجمہ کیا جائے تو آپ کہیں گے یونیک، اردو میں کہتے ہیں منفرد، پتہ نہیں توجہ ہے، منفرد یونیک، منفرد کس طرح سے منفرد ہیں؟ امام کہتے ہیں والوتر الموتور، وتر یعنی ایک ہیں، منفرد ہیں، اگر 14 میں دیکھیں تو صرف ایک حسین ہے۔ میں یہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، 14 میں پیغمبر کا نام بار بار آیا، علی مرتضیٰ کا نام بار بار آیا، امام حسن کا نام بھی آیا، لیکن 75 کے بعد صرف کبھی بھی کوئی ایک نام نہیں آیا جس کا نام حسین ہو۔ امام صادق علیہ السلام جب تعارف کرواتے ہیں سید الشہداء کا تو زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکم یا ثار اللہ وابن صالح والوتر الموتور، وتر ایک ہے، آپ منفرد ہیں، آپ یونیک ہیں، آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے، 14 میں بھی بس ایک حسین ہے، لیکن کیا چیز منفرد ہے؟ موتور، وتر الموتور، سب کی توجہ ہو، وتر الموتور، منفرد ہیں، ایک ہیں، یونیک ہیں، لیکن موتور ہیں، جسے اللہ نے چاہا ہی ایسا تھا کہ وہ منفرد رہے، اللہ چاہتا ہی یہ تھا بس ایک حسین رہے۔ میں اگر پہنچا پاؤں والوتر الموتور، وتر ہیں، ایک ہیں، لیکن اللہ نے چاہا کہ ایک ہی رہیں۔ میں جانتا ہوں میری رفتار تھوڑی سی بات کر زیادہ ہوتی ہے، باتوں کرنی اکثر، بعض اوقات میں کوشش کر رہا ہوں آج یہ کنٹرول رکھوں، رفتار نہ بڑھاؤں۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء وتر و موتور ہیں، بس اگر اسی کو سمجھا پاؤں، وتر و موتور ہیں، کیسے وتر و موتور ہیں؟ خصائص الحسینیہ اگر دیکھیں کن کن چیزوں میں حسین منفرد ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، 12 مہینے، قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کے اندر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان خلق کیے تب سے 12 ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ 12 مہینے 12 اماموں کے توسط سے ہیں۔ اب اپنے کی تفصیل میں جا سکو، اللہ کہتا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کے نزدیک، 11 مہینے محرم سے لے کے ذی الحجہ تک 12 میں سے 11 مہینے ایسے ہیں جس میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ضرور ہے، اگر شہادت نہیں ہے تو صرف شعبان کے مہینے میں، اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے۔ اس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے، اور کوئی ایسا
نہیں جس میں ولادت نہ ہو. حتیٰ سفر کے مہینے میں ولادت ہے. ہم مناتے نہیں ہیں, ہم لے آتے ہیں رجب میں, شعبان میں, لیکن ولادت ہے. ساتویں امام کی سات سفر تو ولادت ہے, اور اسی کے اندر ایک روایت ہے کہ شہادت بھی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ فضائل ان کے پڑھو, مصائب ان کے پڑھو. وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں. کیوں؟ صرف ایک مہینہ ہے جس میں کوئی ولادت نہیں, وہ محرم کا مہینہ. حتیٰ سفر میں ولادت ہے, ہم مناتے نہیں ہے, لیکن واحد مہینہ محرم کا جس میں کوئی ولادت نہیں, کیونکہ امام حسین کی شہادت ہے. حضرت شیخ جعفر شوشتری اپنے خصائص الحسینیہ میں فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں حسین کی ولادت وہاں کوئی شہادت نہیں, جہاں ان کی شہادت وہاں کوئی ولادت نہیں. خدا پیغام یہ دے رہا ہے, حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں, جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. جناب سید الشہداء وطر و موتور, وطر و موتور ہے. امام فرماتے ہیں آپ کی شہادت کی وجہ سے, آپ کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے امامت کو آپ کی نسل میں رکھا, اور آپ واحد امام ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اس طرح سے صبر کر رہے تھے کہ خود خداوند متعال نے سارے انبیاء سے کہا بتاؤ کوئی حسین جیسا ہے. فضان کے میرے بات کے الفاظ ہے جناب علیہ السلام کی شہادت پہ سارے انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئی, اور سب کے سب کہتے تھے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. انبیاء ملائکہ جسے سلام کریں وہ حسین. بے توجہ ہوگا تھوڑی سی لوگ, میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وقت کے اندر اندر بات کو مکمل کروں گا. 15 منٹ میرے پاس اور ہیں, اگر سب لوگ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو کن چیزوں میں وطر و موتور ہیں, منفرد ہیں, یونیک ہیں. میں نے بھی صرف چند پہلو پیش کیے ہیں. عزیزان گرامی, اسلام میں جو اللہ نے 5 چیزیں قرار دی ہیں بہت زیادہ ہیں, لیکن 2 ایسی پاک چیزیں ہیں جس سے انسان بھی اپنے آپ کو پاک کر لیتا. اگر توجہ ہو, دیکھیں آپ جوس لیتے ہیں, کوئی بھی چیز لیتے ہیں, پاک ہے لیکن آپ کو پاک نہیں کر سکتا. کوئی بھی لیکوڈ لے لیجئے, خود پاک ہے, خود پاک ہو اگر, تب بھی آپ کو پاک نہیں کر سکتا. صرف 2 چیزیں ہیں جنہیں مطہر کہا جاتا انسان کے لیے. ایک ہے پانی, دوسرے ہے مٹی. توجہ, پانی اور مٹی یہ 2 چیزیں پاک ہیں, اور صرف پاک نہیں ہے, طاہر نہیں ہے, مطہر بھی ہیں. یہ خود پاک ہیں, دوسری چیزوں کو پاک کرتی ہیں. اگر پانی نہ ہو تو صرف مٹی پاک کر سکتی ہے, تیمم مٹی ہی پہ ہوتا ہے. بات پہ توجہ کیجئے گا, پانی پاک ہے, طاہر ہے, مطہر بھی ہے. آپ پانی پیتے بھی ہیں, اسے استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے, وضو کے لیے, غسل کے لیے. اب عزیزان گرامی, پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے. پانی پاک نہ کر سکے تو مٹی انسان کو پاک کرتی ہے. پاک ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے, اگر پہنچ گئے ہو. مٹی پاک ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. آئمہ کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. معصومین کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. شہداء کی, صدیقین کی, صالحین کی, متقین کی, مؤمنین کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن ایک سید الشہداء جن کی قبر کی مٹی خاک نہیں ہے, خاک شفا ہے. جس کے خون کا اگر وہاں آ جائے تو وہ خواہ کے شفا بن رہا. عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے, شیعہ سنی تمام کتابوں میں آئی ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, اصول کافی میں موجود ہے. جو علت
لیل ارض مسجدا وطہورا، اس مٹی کو، زمین کو میرے لیے سجدگاہ بھی بنایا گیا ہے اور طہور بھی بنایا گیا ہے، تیمم کے لیے بھی بنایا گیا. توجہ ہو، میں نے تیمم کو پیش کر دیا اگر توجہ ہو، اور سجدگاہ بھی بنایا گیا ہے، سجدے کی جگہ بھی بنایا گیا ہے، اسی پہ سجدہ کیا جاتا ہے. روایت کے الفاظ ہے جب ایک مومن گنہگار سجدہ کرتا ہے تو سجدے کا ذکر اٹھتا ہے آسمان پہ جانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ کہا تھا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہ بہت بلند ہے، تو کہا میں بلندی کی طرف جاؤں گا، لیکن جیسے ہی وہ ذکر اٹھتا ہے زمین پہ گر جاتا، آسمان پہ نہیں جا پاتا. معصوم سے پوچھا مولا کیوں؟ کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، نیتوں کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے وہ سجدہ گر جاتا ہے. لیکن مولا فرماتے گا، مولا فرماتے ہیں کامل الزیارات میں ابن بولوہ نے چھٹے امام سے روایت کی ہے، مولا فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی سجدہ کسی بھی گنہگار کا خاک شفا پہ ہو تو وہ سجدہ صرف آسمان پہ نہیں جاتا، عرش اعظم تک جاتا، عرش اعظم تک جاتا. کہ مولا کیوں عرش اعظم پہ جاتا؟ کہ تمہارے سجدے کی وجہ سے نہیں، اس خاک کی وجہ سے جو حسین کے صدقے میں ملی ہے. وہ عرش مولا فرماتے ہیں توجہ ہے سلام کرام، مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے سجدے کی وجہ سے نہیں، اس خاک کربلا کی وجہ سے، خاک شفا کی وجہ سے وہ سجدہ عرش اعظم تک جاتا ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے مستحب ہے کہ سجدگاہ رکھو تو خاک کربلا کی رکھو. معصوم امام علیہ السلام کے فرامین عزیزان گرامی، آئیں ذرا کچھ اور مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، خصائص کو پیش کر رہا ہوں. کہیں تو یہ عشرے کا موضوع ہے، اگر تھوڑا سی دیر اور سنیں گے، 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا، جانتا ہوں وقت گزر رہا ہے. عزیزان گرامی، خصائص ہیں سید الشہداء کے، خاصے ہیں، اسپیسیفائڈ فضائل ہیں. کتنے فضائل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر روایت کے الفاظ کو دیکھنا ہو تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ تم اگر سجدہ کرو تو صرف جناب سید الشہداء کی خاک شفا پہ عرش اعظم تک جاتا ہے. اور کہا کہ دعا کے اثرات اگر دیکھنے ہو تو خانہ خدا میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا حرم سید الشہداء میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. جو جب بھی پہنچے گا امام حسین کی بارگاہ کے اندر، جیسا بھی ہو، نہیں بات کو پہنچا پا رہا، جیسا بھی ہو، کہ جیسا بھی ہو، چاہے گنہگار ہو، جب پہنچے گا تو سید الشہداء کے صدقے میں اللہ کہے گا کہ تم میرے حسین کی بارگاہ میں آیا ہے، تیری 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. 3 دعاؤں کی ضمانت. یہ فرماتے ہیں ابن بولوہ کی کامل الزیارات میں کہ جب بھی کوئی حسین ابن علی کی کربلا پہنچتا ہے، امام حسین ہر ایک کو فردن فردن دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں ایک ایک فرد کو. کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پہ توجہ زیادہ رہتی ہے اور کچھ پہ کم، لیکن کہا کہ سب کو فردن فردن انڈیویجولی سب کو دیکھتے ہیں، نام سے نسب سے جانتے ہیں. پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں نہیں. ابن بولوہ نے کہا نام و نسب سے. آئیں ذرا جملے پیش کر دوں. عزیزان گرامی، پروردگار کے حرم کی وجہ سے مکہ معظمہ کہلاتا، نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ کہلاتا، علی کے ولی کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف کہلاتا، مشہد مقدس کہلاتا ہے. ہر سرزمین کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، لیکن یہ پروردگار کا عرش عرش معلی کہلاتا، یا حسین کا کربلا کربلا معلی کہلاتا. سب کی توجہ ہو. محلہ سمجھتے ہیں اعلیٰ سے ہے، محلہ یعنی ایلیویٹڈ، یعنی بلند، یعنی ہائی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میں جملہ کہہ گیا ہوں لیکن مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. جب تک سب نہ پہنچ جائے میں آگے نہیں جاؤں گا. اللہ کا عرش بلند ہے. کیوں بلندی پہ ہے؟ عرش معلی، معلی کیونکہ بلند ہے. کربلا زمین پہ ہے. معصوم فرماتے ہیں ساری سرزمینیں ناز کرتی تھی میرے یہ فضیلت، میری یہ فضیلت، جب تک کہ حسین ابن علی کربلا نہیں چلے گئے.
اللہ نہ کرے مجھ میں حسین ابن علی، اب میں معلّہ ہوں۔ اللہ کے نام جملے کو پیش کر رہا ہوں، امام حسین کے خصائص کو پیش کر رہا ہوں کہ روز قیامت سب کو محشور کیا جائے گا، انبیاء کے لیے بڑے بڑے استقبال کرنے کے لیے ملائکہ آئیں گے، سب کے لیے، معصومین کے لیے، ائمہ کے لیے، لیکن ایک مرتبہ عرش معلیٰ سے آواز ہے کہ خبردار حسین کو محشور نہ کرنا، وہ سرزمین لے آؤ، وہ سرزمین اٹھا کے لے آؤ جہاں حسین ابن علی ہے۔ کہیں گے کیوں؟ کا پروردگار کیوں وہ سرزمین لے آئیں؟ کہ وہ بہت زخمی ہے۔ عزیزان گرامی، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، دنیا و مصائب کی روایت ہے، کہا کہ خود خداوند متعال کہے گا کہ ایک وہاں پہ جو ہے وہ اتنا زخمی ہے جس کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا تھا، اس لیے وہ سرزمین لے آؤ، اے فرشتوں وہ سرزمین اٹھا کے لے آؤ جہاں حسین ابن علی کا روضہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب کیا کیا جناب سید الشہداء کے خصائص ہیں، اگر آپ سنت ہوتا چاہیں گے تو میں اور پیش کروں گا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، وہ سے جہاں میرے 5 منٹ آپ کو زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، خصائص میں ایک اور چیز آتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو کسی کے لیے اتنا غم نہیں ہے جتنا سید الشہداء کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے سویم نہیں ہے، دسواں نہیں ہے، 20واں نہیں ہے، چہلم نہیں ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے، جناب سیدہ، جناب امام حسن مجتبیٰ کسی امام کے لیے، لیکن جتنا ہم سید الشہداء کے لیے، پہلے 10 دن، پھر سویم، 10واں، یہاں تک کہ چہلم تک مسلسل ہم نہیں بات تو بہت زیادہ ہے، کسی کے لیے اتنا غم نہیں ہے۔ جب پوچھا نا مرحوم علامہ سید محسن الامین العاملی جبل عامر کے رہنے والے تھے، جامع الازہر سے پورا ایک علماء کا وفد آیا، محرم کا مہینہ تھا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں شیعہ مسلمان ہیں یا کافر آئے ہیں، کہ دیکھا کہیں تو عزاداری جب سے آئی ہیں عزاداری ہو رہی ہے، ہم نے سنا تھا 10 دن محرم کے عزا کرتے ہو، یہ محرم چلتا رہے گا نجف میں؟ کہا ہاں، کب تک چلے گا؟ 10 دن ہوگا، 20 دن، 30 دن، کب تک محرم چلے گا؟ کہا کہ یہ 2 مہینے چلے گا، 2.25 مہینے محرم چلے گا، حسین ابن علی کا 40 ہوگا، چہلم ہوگا، 8 ربیع الاول تک، چہلم تک، یہ غم چلتا رہے گا۔ کہ اتنا کیوں کربلا کا غم مناتے ہو؟ سن رہے ہیں؟ کہ اتنا کیوں محرم کا غم مناتے ہو؟ کہ ہم محرم کو اس لیے زیادہ مناتے ہیں تاکہ تم اسے غدیر کی طرح بھلا نہ دو۔ ہم نے غدیر کا اہتمام نہیں کیا تھا، تم نے بھلا دیا، اب ہم کربلا کا اتنا اہتمام کریں گے کوئی نہ بھلا سکے۔ کہ ہم اتنا اہتمام کریں گے تم بھلا نہ سکو۔ عزیزان گرامی، کا کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کچھ سن رہے ہیں؟ آخری بات کو پیش کر رہا ہوں، کا کوئی دلیل ہے؟ کوئی قرآن سے دلیل پیش کرو، کوئی حدیث ہی ہو، کوئی صحیح سے روایت پیش کر دو کہ اتنا ہم منانا چاہیے۔ روایت کو پیش کرتے قرآن ہی کے اندر ہے، جتنا آپ گھبرا کے نا سارے خاموش ہو گئے، وہ اس سے زیادہ پریشان ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں روایت کی ہو تو پیش کر دو، اپنی یہیں سے پیش کر دو، یہ تو آیات کی بات کر رہا ہے، یہ تو قرآن کی بات سننا چاہ رہے ہیں۔ کیا تم نے سن رکھا ہے؟ سورہ صافات کے اندر ہے، جناب ابراہیم نے کہا جناب اسماعیل سے انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اللہ کے جگر میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، واقعہ ذہن میں آ گیا؟ کہاں یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے پورا واقعہ؟ تو کہا کہ ہاں کر گزریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا۔ کہ پھر ان کی یاد میں اللہ نے کیا کیا؟ نہیں پہنچ سکے سارے۔ کہ اللہ نے کیا کیا ان کی یاد کو تازہ کرنے کا؟ جہاں پہ ذبح کیا تھا مینا میں، حج کے اندر مینا کی قربانی واجب کی، جہاں جناب حاضرہ چلی تھی وہاں سعی کو واجب کیا، جہاں پہ طواف کیا تھا جہاں ان کی قبر ہے شاہنواز کے اندر حجر اسماعیل کے اندر، اس کا طواف واجب قرار دیا۔ کہ ان کی یاد میں پورا حج قرار دیا۔ کہ جو ذبح ہونے سے بچ گیا، جو بچ گیا تو حج کا اہتمام، جو ذبح ہو گیا اس کا حج سے زیادہ اہتمام۔ اب اگر کوئی حج میں 30 لاکھ کا مجمع دیکھے اور کربلا کے اندر 3 ملین حج میں 20 ملین حج
کے اندر کتنے بڑے بڑے امیر بادشاہ ہیں نا، آل یہود، میرا مطلب تھا آل سعود، اگر بات پہنچ رہی ہو، میں نے مکمل کر دیا مضمون عزیزان گرامی، اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں لیکن ان کا افتخار یہ ہے کہ ہم ایک وقت کا پانی پلاتے ہیں، کھانا اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں توجہ ہے نہیں۔ میں نے خود دیکھا کوئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو حج میں نا ٹرک آتے ہیں، یہ فلاں بادشاہ کی طرف سے، یہ فلاں وزیر کی طرف سے، فلاں شہزادے کی طرف سے ٹرک ہے پانی کا۔ ارے بلیونیر ہو کے تم ایک ٹرک دے کے خوش ہو جاتے ہیں؟ ذرا آ کے حسین ابن علی کے صدقے میں دیکھو، فقیر ہوگا پورا گھر رکھ دے گا۔ پروردگارا اے آل سعود، اتنے امیر ہو کے تم اتنا دیتے ہو؟ ذرا آ کے دیکھو حسین ابن علی کے ماننے والے اپنا کلیجہ نکال کے دے دیتے ہیں۔ ایک بیوہ خاتون کو دکھایا، پوچھ رہے تھے تو اس کے بچے پوچھ رہے تھے، اماں ہم تو بغیر شکر کے، بغیر شوگر کے ہم لوگ تو چائے پیتے ہیں، آپ شوگر کیوں منگوا رہی ہیں؟ کہا حسین کے زائرین کے لیے۔ کیوں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے بیٹا؟ تمہیں نہیں پتا یہ حسین کے زائر ہیں، اگر حسین سے منسوب ہو جائے تو زائر کا اتنا مقام، اب سوچے حسین کا مقام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر کسی کے نام پہ اتنا قربان نہیں کیا جاتا، کیوں؟ میری صبح میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں نے ساری تمہید باندھی 5 منٹ 7 منٹ، کیوں؟ کسی جملے کے لیے پوری کائنات میں کسی کے نام پہ اتنا نہیں کھلایا جاتا، نہ پروردگار کے نام پہ، نہ نبی، نہ امام۔ کیوں امام حسین کے نام پہ لوگ اتنا کھلاتے ہیں؟ کیوں ہر انسان سبیل لگاتا ہے؟ کیوں پانی پلاتا ہے؟ حتیٰ کافر، میں نے خود دیکھا، کافر مشرک امام حسین کے نام پہ سبیل لگاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود دنیا سے بھوکے پیاسے گئے۔ اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام، خود تو دنیا سے بھوکے پیاسے چلے گئے اور اپنے صدقے میں پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں۔ آج خدا مند متعال کو ذکر ہے نا کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، تو خدا مند متعال چاہے گا کہ وہ حسین جو بھوکا پیاسا گیا اس کے نام پہ قیامت تک رزق چلتا رہے، تبرک چلتا رہے، نیاز چلتی رہے، کہ لوگ کھلائیں بھی تو حسین کے نام پہ، پلائیں بھی تو حسین کے نام پہ۔ اے حسین، آپ کے 2 تشنہ لبوں پہ پوری دنیا قربان ہے کہ آج آپ کے نام پہ مجھے کسی نے ایک بھیجا کہ ہندو خاتون لکھنؤ میں آئے تو وہ سبھی لائی کسی نوکر کے ساتھ، وہ دودھ کی بہت بڑا وہ ظرف لے کے آئے، پوچھا کہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہا یہ میں نے امام حسین کی نظر کی تھی، منت مانی تھی تو اتارنے کے لیے آئی، تو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، دیکھ رہے تھے سب کے سب ہندو کے ہاتھ سے، تو ان کا سنو میں جانتی ہوں میں ہندو ہوں، میں نے ہاتھ نہیں لگایا، مسلمان سے بنوا کے لائے۔ عزیزان گرامی، حسین وہ ہے جو کسی بے دین کو دیندار بناتا ہے، جو کسی کو بھی جو کچھ نہ دینا جانتا ہوں حسین کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اے حسین، آپ نے جو کچھ تھا خدا کے نام پہ قربان کر دیا، خدا آپ کے نام پہ سب کچھ چلا رہا۔ پروردگارا ہم سب کو، میں جانتا میں نے موقع دے دیا، پروردگارا ہم سب کو جناب سید الشہداء کے صدقے میں، جناب سید الشہداء کی اپنی زندگی میں، ہم سب کو اپنی زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا جتنے مومن مومنات جو اولاد سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جن جن لوگوں نے التماس دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا ہم بہت بے حال ہیں، ہمارے اس وقت مسلسل پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، بحرین میں، یمن میں شہید ہو رہے ہیں۔ پروردگارا تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف کی، کربلا کی، کاظمین کی، سامرا کی، بلد کی، شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات